مرشد کا بھی پیغام ہے اور تمام سرکاران محررہ کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ یہاں بڑے بڑے ادارے اس لیے قائم کیے گئے کہ لوگ علم دین سیکھیں، لیکن ہر آدمی کے لیے پورا عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کم سے کم اپنے بچوں کے لیے اس کا انتظام کریں کہ روز ایک اچھا عالم لگا کر کم سے کم آدھے گھنٹے انہیں علم دین پڑھائیں۔ مشکل سے 2 سال میں وہ ہر ضروری بات سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے تو آپ یہ کام کر چکے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، کون کون بھائی مجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے بچوں کے علم دین سکھائیں گے؟ یقین مانیے یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے بہترین پلان بناتے ہیں، بہترین پلان بناتے ہیں، گھر کا نقشہ بناتے ہیں، کاروبار کا نقشہ بناتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس پلان میں اپنی موت کا حساب لگانا بھول جاتے ہیں۔ جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی بھی مذہب کا نہ ماننے والا ہو، وہ اس کو اس پہ ضرور یقین کرتا ہے کہ سب کو موت آنی۔ تو جو چیز آنی ہے اس کے لیے تیاری کی جائے۔ موت سے بچا تو نہیں جا سکتا، بچنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی سانسیں موجود ہیں، ہمارے پاس کتنے دن موجود ہیں، تو ہمیں ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو اپنے مرکوز نظر رکھیں گے اور ہم اس کو ہی اپنا مین مقصد بنا کے چلیں گے تو یقین مانیے زندگی میں تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے ایک مسافر کی طرح زندگی ہے، جس طریقے سے اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ سامان لے کر 4 اٹیچیاں لے کر تو نہیں جاتے ہیں، اور راستے میں سب سے عزت تعلقات کو نہیں بڑھا رہتے کہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے یہ ایک سفر کی طرح ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ تو سفر میں اتنا ہی انتظام کرو جتنا اس کے لیے ضرورت ہے، اس چیز سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنا اس کے لیے ضرورت ہے۔ اپنا پورا دل اس میں نہ لگا دو، اپنی پوری زندگی اس میں نہ لگا دو، اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرو۔ یہ میدان عمل ہے، یہاں پر رہ کر اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرو، ورنہ کہیں خاک عمل سے رہ جانا پڑے۔ کبھی بھی موت کا فرشتہ آ کے ہمیں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں جاتا ہے، کوئی مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں تم سے یہاں پہ گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں یہ بات بتانا ضروری ہے، بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ اپنے گھر کے پاس بنے قبرستان میں جایا کرو۔ میں درگاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر ہم فیض لینے جاتے ہیں، تم قبرستانوں میں جایا کرو اور دیکھو وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ کیسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، جو طاقتور تھے، جو پوزیشن والے تھے، جو پاور والے تھے، جو فون کر دیتے تھے، تو چیزیں بدل جایا کرتی تھی۔ آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ تم جاؤ، روز کوشش کیا کرو، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار کوشش کیا کرو، مہینے میں ایک بار کوشش کیا کرو، قبرستان میں جاؤ اور دیکھو یہ وہی جگہ ہے جہاں کچھ دن بعد ہمیں بھی آنا ہے۔ تو یہاں کے لیے کیا سوچا؟ کیا میری گاڑی یہاں کام آئے گی؟ کیا میرا بنگلہ یہاں کام آئے گا؟ کیا میرے تعلقات یہاں کام آئیں گے؟ یہ سب کام نہیں آئے گا، تو وہ چیز حاصل کرو جو یہاں پر کام آئے گی۔ اللہ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرو، علماء اکرام سے علم دین سیکھو۔ جب بنیادی علم دین سیکھو گے نہیں تو اس پہ عمل کیا کرو گے؟ اگر تم کسی شہر جاؤ اور تمہیں ٹریفک کے رولز پتہ نہ ہو اور تم جو ہے بتی کاٹ دو، پولیس والا تمہیں روکے، تم کہو مجھے رولز نہیں پتا تھا، وہ کہے گا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں رولز نہیں پتا، چلو۔ حضرات گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کی چند سال کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے 20-25 سال اپنے بچے پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دیوانوں کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، یہاں پڑھ لے، یہ کورس حاصل کر لے، یہ چیز حاصل کر لے، یہ پیسہ 5 لاکھ روپے کی کوچنگ۔ میں تو دیکھتا ہوں کرکٹ کی کوچنگ کرائی جا رہی ہے۔ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کرکٹ اکیڈمی میں دعا کر دی ہے کرکٹ میں سلیکٹ ہو جائے۔ کہ دنیاوی کھیلوں کی کوچنگ کرا رہے ہو؟ کیا دنیا یہ لہو دہیج کے لیے دی گئی ہے؟ کیا ہمیں اسی لیے یہ دنیا کی زندگی دی گئی ہے کہ ہم 4 گھنٹے بیٹھ کے گپے ماریں، ہم اپنے موبائلوں سے کھیلیں، ہم باتیں کریں؟ حضرات گرامی، تھوڑا بہت سوشلائزیشن ضروری ہے انسان کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن حقیقت
حقیقت میں موت کی تیاری اس سے زیادہ ضروری ہے. تمہاری خانقاہ کا یہی پیغام ہے, تمہارے مرشدان گرامی کا یہی پیغام ہے. اگر ہم تمہیں اس پیغام کو بار بار یاد نہ دلائیں تو ہم اپنی ڈیوٹی تمہارے ساتھ پوری نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, ہم سے بھی سوال ہوگا, کیونکہ تم نے اپنا ہاتھ میرے والد گرامی, میرے ام مکرم, میرے دادا کے ہاتھ میں دیا ہے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم ہمیں بار بار اس پیغام کو یاد دلائیں, تاکہ قیامت میں تم ہمارا دامن نہ پکڑ لو کہ حضرت ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ کے گھر آیا کرتے تھے, آپ کا دیدار کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے تھے, ہم منتظر رہتے تھے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے, آپ کے عرص کی خدمت کیا کرتے تھے, کیوں آپ نے ہمیں یہ پیغام نہ دیا؟ لیکن الحمدللہ تمہاری خانقاہ ہمیشہ سے پیغام دیتی ہے. دن اور رات میرے والد گرامی, میرے اپنے مکرم یہ پیغام دیتے رہتے ہیں. ان کی ایک ایک تعلیم ماشاءاللہ مشعل راہ ہے, اگر تم اس پر عمل کر لو. حضرات گرامی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اپنے گھر پہ آپ بچ کے لکھ لیں کہ مجھے موت کی تیاری کرنی ہے, اور موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. انسان موت سے ڈر رہا ہے, اس کے بارے میں ذکر نہیں کرے گا. اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو کیا امتحان آئے گا نہیں؟ اگر بچہ ایگزام کی تیاری نہ کرے تو ایگزام کا دن آئے گا نہیں؟ وہ تو آنا ہی ہے, اور اس کا گھبرانا نہیں چاہیے. ایک مومن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنے رب پہ یقین کر کے اگر اپنی موت کی تیاری کی ہے, ضرور ہمارے پرچوں میں کمی ہوگی, ہمارے پیپرز میں کمی ہوگی, لیکن انشاءاللہ جب ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرما کر کیا اپنے رحم و کرم کا نظارہ پیش کیا ہے. وہ ہماری شفاعت کریں گے, ہمارے بزرگان دین اس کے لیے دعا کریں گے, لیکن ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی تیاری تو کرنی چاہیے. جب 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے, حضرات گرامی, اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو عرصوں میں آنے کا, درگاہوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو روزے نہیں رکھ رہی ہے. اتنے ہٹتے کٹے نوجوان, جبکہ بیچارے رکشے والوں کو میں دیکھتا ہوں روزے رکھ رہے ہیں, 80-80 سال کے بوڑھے روزے رکھ رہے ہیں, 12-12 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں, اور ہمارے 25-30 سال کے نوجوان روزے نہیں رکھ رہے ہیں. جو اہم فرائض ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہے, ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. چھوٹی موٹی زکوٰۃ ادا کر کے ہم بہت اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. پورے اپنے پیسے کا حساب لگا کر سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کتنے جو ہیں علماء اکرام کو نذرائیں دے رہے ہیں, پیران اسلام کو نذرائیں دے رہے ہیں, کتنے آپ جو ہے نام و نمود کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کا آپ سے سوال ہوگا. اللہ آپ کو توفیق دے تو حج پہ جائیں. حضرات گرامی, اگر آج ہم بدن میں طاقت پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں, اور اپنے ماں باپ سے آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے غصہ کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے, اپنا ایسا ٹیرر پھیلا دیتے ہیں. میں یقین ماننا, میں جگہوں پہ جاتا ہوں, نہ جانے کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے نوجوان 6 سال سے بستروں پہ پڑے ہوئے, ذرا چوٹ لگ گئی. یہ تو ہماری طاقت کا عالم ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا ایک پتھر ہمارے سامنے آ جائے, ہمیں چوٹ لگتی ہے, ہم کوئی کوما میں پڑا ہوا ہے, کوئی ہلنے سے معذور ہو گیا ہے. خدا سے ڈرو, ماں باپ کے دل کی آہیں مت لو. خدا سے ڈرو, یہ جو طاقت ہے یہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گی, اور جس نے جو بویا ہے اسے کو کاٹنا پڑے گا. کل بھی حضور اپنی مطلب بتا رہے تھے کہ ماں باپ کا ان کی زندگی میں بھی ان کا حق ادا کرو, اور اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد بھی جا کے ان کا حق ادا کرو. حضرات گرامی, اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش مت کریے, گھر میں پھر زور سے مت بولیے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ آپ کی ہے, حقیقت میں آپ کے ماں باپ کا احسان ہے, ان پہ خرچ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھیے. اپنا ماحول ایسا بنائیے کہ ہمارا ماحول رہنے کے لائق ہو, لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں جب اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا. لوگ خود اس چیز میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. اپنے محلے کے ماحولوں کو ایسا بنائیں. اتنا برادریواد پھیلا ہوا ہے. کل حضور رفیع ملت خیرات بتا رہے تھے, ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جا رہی, بچیاں بوڑھی ہو جا رہی ہیں, لوگ گناہوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں, لیکن ہماری برادری ہے, ہم دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے. ہم چاہے بہاوی دیوبندی بدعقیدہ میں تو شادی کر رہے ہیں, لوگ دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے. اس گناہ کا سر کس کے سر آئے گا؟ یہ گناہ کس کے سر آئے گا گناہ؟ یہ سب تفریق جو اسلام نے پھیلائی نہیں ہے, اس کو زبردستی اپنے اوپر وہ مت کرو. علماء اکرام کا احترام کرو, علماء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اپنی مساجد کے ائمہ کی عزت کرو. جو لوگ آج کل بڑا
फैशन चला है कि व्हाट्सएप पे मजाक किए जाते हैं उलमा इकराम की शान में, उलमा इकराम को नीचे निगाहों से देखा जाता है। हज़रात गिरामी, अगर आप उलमा इकराम का मजाक उड़ा रहे हैं, मदारिस का मजाक उड़ा रहे हैं, अइम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो आप हकीकत में इस्लाम की बुनियाद को उठा रहे हैं, आप इस्लाम के किले को कमजोर कर रहे हैं। और अगर आपने उलमा इकराम का मजाक उड़ाया तो याद रखना कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अपने अपने शहर में अपने मदारिस की खिदमत करो। ये जो मदारिस के मकातब हमारी जान है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अपने मकतबों को मजबूत करो। माशाअल्लाह हमारे पास मदारिस से इस्लामिया हैं, लेकिन आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपना अपना मकतब को महफूज करो। एक अच्छा मकतब बनाओ। हर मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके के मकतब को मजबूत बनाए। आज दीगर बदअकीदा जमातों ने मकतबों के मकातब के जाल फहरा रखे हैं। वहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे कारी रखते हैं, अच्छी तनख्वाहें देते हैं। हमारे लोग सोचते हैं अरे क्या है, अच्छा कुरान तो पढ़ लेगा, लेकिन वहाँ जब 50 हमारे बच्चे 50 दूसरों के बच्चे दूसरे के उस्ताद से पढ़ते हैं तो उसमें आधे बच्चे जो है बदअकीदा की तरफ हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें। जलसों में माशाअल्लाह हमारे मर्द हज़रात आते हैं, हमारी बहनों के लिए कोई तरबियत का इंतजाम नहीं हो पाता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने शहर में आप इज्तिमा करा करें। छोटे छोटे इज्तिमा अपने घर में, अपने मोहल्ले में किया करें। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। किसी के घर का बड़ा हॉल हो तो वो उसमें करें। बहुत से भाइयों को अल्लाह ने स्कूल दिए हैं, वो हफ्ते में स्कूल में कर ले। किसी का मैरिज हॉल क्या है, वो मैरिज हॉल में कर ले। अपने अपने शहर के किसी बड़े आलिम से एक आलिमा का इंतजाम फरमाए, वो हफ्ते में एक बार आए, उन्हें कुछ नजराना पेश करें। 50-60 औरतों को अपने खानदान की जमा करें और उन्हें दीन सिखाएं। अगर हमारे घरों में दीन नहीं रहा तो हम ये समझ लीजिए कि हम खत्म हो जाएंगे। कोई इस तादाद की अहमियत नहीं है। आप लाखों करोड़ों बच्चे पैदा कर ले, उसकी जब तक अहमियत नहीं है, जब तक आप उसे बुनियादी इल्म दीन नहीं सिखा रहे हैं। और इसमें हमारी बहनों का बहुत अहम रोल है। आज जो हम ये कहते हैं कि हमारी खुदा न खास्ता बच्ची इधर चली गई, उसके साथ चली गई, उसके साथ चली गई, हजारों घर हैं जिसमें सब मुसलमान ही रहते हैं पूरे मोहल्ले में, तो उस घर के बीच की बच्ची कैसे नहरों में चली जाती है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने घरों के माहौल को इस्लामी बनाया ही नहीं है। अगर वो सिखा ला दी जाती तब भी वो इतने गैर इस्लामी माहौल में रह रही है, तब भी इतने गैर इस्लामी। हर आदमी म्यूजिक सुन रहा है, हर आदमी डांस देख रहा है, हर आदमी जो है नमाज से दूर हो रहे हैं। घर में कोई इस्लामी बातें ही नहीं हो रही है, पर्दे की कोई अहमियत ही नहीं बताई जा रही है। अब आप बच्चों को कुछ बता ही नहीं रहे, फिर उन्हें दूसरे से इस्लाम पता चलता है। यूट्यूब के चैनल से इस्लाम, फिर बच्चे अपने मजहब पे शर्माने लगते हैं, डरने लगते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उन्हें लगता है हमारे मजहब में कमी है। आपके मजहब में, आपके दीन में कमी नहीं है और आपके उलमा भी माशाअल्लाह बहुत काबिल हैं। लेकिन जरूरत यह है कि बचपन से आप अपने बच्चे को सही जहन अता फरमाएं। बचपन से उसकी नशोनुमा ऐसे करें जिस तरीके से स्कूल के लिए ट्यूशन का एहतमाम करते हैं। 2-2 घंटे के लिए टीचर आता है, 2-2 हज़ार रुपए पे करते हैं। क्या कोई आलिम दीन आप अपने मोहल्ले का नहीं लगा सकते जो आपके बच्चों को बुनियाद? माशाअल्लाह 50 कोर्स ऐसे चल रहे हैं, हमारे मुफ्ती हनीफ बरेलवी ने बनाया है और लोगों ने ऐसे कोर्स बनाए। पतली 5-6 किताबें हैं। आप अपने बच्चे का जहन बनाएं, घर में माहौल बनाएं, नाच के प्रोग्राम रखें, खानदान के बच्चों को इकट्ठा करें। हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अता फरमाई है, जिनके बच्चे नहीं होते वो रो रो के